آج السلام علیکم دوستوں. آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے کہ فرد جرم کیا ہے، یعنی چارج کیا ہوتا ہے. تو یہ کرمنل ٹرائل میں ایک چارج فریم ہوتا ہے، یعنی کرمنل ٹرائل شروع ہونے کے بعد جب چلان آ جاتا ہے، ملزم چاہے بیل پہ ہو یا اریسٹڈ ہو، اس کو جب کورٹ میں لایا جاتا ہے تو کرمنل ٹرائل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فریمنگ آف چارج، یعنی فرد جرم کا لگانا. فرد جرم کیا ہوتا ہے؟ 221 سے 240 CRPC میں اس کا سارا پروسیجر بتایا گیا ہے. تو میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ فرد جرم ہوتا کیا ہے. فرد جرم میں ڈیٹیل آف ایکوزیشن، کہ جو اس پہ الزامات عائد ہوتے ہیں ایک FIR کے اندر، یا ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے تو اس کے تحت جو الزامات ملزم پہ آتے ہیں یا ملزمان پہ جو الزامات آتے ہیں، ان الزامات کی پوری تفصیل فرد جرم قائم کرتے وقت عدالت اس کو بتاتی ہے. تو اس کو فرد جرم کا قائم ہونا، فرد جرم کا لگانا کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اس کو سامنے بلایا جاتا ہے اور پھر ایک اوفینس، اگر ایک کیس کے اندر 4 اوفینس لگے ہوئے ہیں، مثلا 302 ہے، اس میں کچھ زخمی ہوئے ہیں، 324 بھی لگا گیا ہے، اس میں گھر کے اندر داخل ہوا ہے، ہاؤس ٹریس پراس بھی اس پہ ہے، اور فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا گیا اور کچھ کو زخمی کیا گیا ہے، تو وہ بھی سارا اس میں ڈیٹیل آئے گی. اب ایک اوفینس کا علیحدہ چارج فریم ہوتا ہے. بھلے FIR ایک ہے لیکن ایک اوفینس کے تحت ایک جو ہے وہ چارج فریم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 302 کا چارج فریم ہو رہا ہے تو اس کو ٹرائل کورٹ جو ہے اسے یہ کہے گی کہ بھائی تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے بے کو فلاں وقت کے تحت فلاں ڈیٹ میں اور اس وقت جو ہے تم نے فائر سے، چھری سے، جو بھی اس پہ الزام ہوگا، زہر دے کر یا جو بھی کوئی الزام ہے کہ بھی فلاں جو وقت میں فلاں ڈیٹ پر تم نے بے کو فائر مار کر قتل کر دیا ہے، تم آر یو پلیڈ گلٹی. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کے بارے میں گلٹی محسوس کرتے ہو یا نہیں. تو وہ اگر انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ الزام جھوٹا ہے، میں گلٹی نہیں ہوں، انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھی کیا آپ اس کا ڈیفینس کریں گے. تو وہ کہتا ہے یس. تو اس کو ڈیفینس کا بھی موقع دیا جاتا ہے. اور اگر فریمنگ آف چارج میں وہ کنفیس کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے جرم کیا ہے، تو اس کے بعد ٹرائل نہیں چلتا. پھر اس کے بعد اس کو سزا جو ہے نا وہ اناؤنس ہو جاتی ہے. تو ٹرائل بھی اسی صورت میں کہ فرد جرم قائم کرتے وقت اس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز اور ہر اوفینس کی ڈیٹیل اس کو بتائی جاتی ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ فلاں طریق کو، فلاں چیز کو آپ نے بے کو قتل کیا اور فلاں چیز سے قتل کیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الزام جھوٹا ہے، یہاں کرتا ہے. اسی طرح اگر وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اگر وہ کنفیشن کر لیتا ہے پھر تو ٹرائل نہیں چلتا. پھر کنفیشن کی ایک علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے کہ 164 کے تحت اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. لیکن یہاں جو فرد جرم ہے وہ یہ ہوتے ہیں. اگر اوفینس علیحدہ ہیں، 302 بھی ہے، پھر ہاؤس ٹریس پاس بھی ہوا ہے، گھر کے اندر بھی داخل ہوا ہے، اور 324 بھی لگا ہوا، یعنی کسی
اور افراد کو زخمی بھی کیا ہے، تو ہر اوفینس کا علیحدہ علیحدہ اس پر ایک مکمل ڈیٹیل اس اوفینس کی بتا کر ایف آئی آر کے مطابق جو الزام اس پر عائد ہوتا ہے وہ الزام پورا اس کو بتایا جاتا ہے. یعنی ایک ڈیٹیل آف ایکوزیشن، جو اس پہ الزام ہے اس کی ایک ڈیٹیل اس کو بتا کر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو. وہ انکار کرتا ہے. ڈیفینس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ڈیفینس کریں گے، وہ کہتے ہیں ہاں جی کروں گا. تو پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فرد جرم ہوتی ہے. فرد جرم میں جو ہے نہ کرنے کی صورت میں، یعنی اس سے وہ اگر گلٹی پلیڈ کرتا ہے تو پھر تو اس کو بعد میں اس کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سزا ہو جاتی ہے. اور سزا ہونے کی صورت میں پھر اس کی اپیل بھی نہیں ہے. 412 سی آر پی سی کے مطابق اگر پرسن ایکیوز جو ہے پلیڈس گلٹی کرتا ہے تو پھر اس کی اپیل بھی نہیں ہے. اور اگر گلٹی پلیڈ نہیں کرتا، نارمل ٹرائل چلتا ہے، تو پھر اس کی اپیل ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آپ کو چارج فریم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.